چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے آخری دن کے آخری فیصلے سے تہلکہ مچا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا انہوں نے ایسا کام کیا جو غیر متوقع تھا۔ جب سے یہ بینچ بنا 3 رکنی، اس کے اندر اعجاز الحسن بھی موجود تھے اور جسٹس منصور بھی موجود تھے، اور جو 54 کے قریب اس نیب سے متعلق کیس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں، اس کے اندر بڑا واضح ہو گیا تھا یہ کرنے کیا لگے، لیکن کس وقت کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر آخر میں آ کے حتمی شکل کیا ہے نیب ترامیم کو فارغ کرنے کی، یہ ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے۔ اور یہ صرف اتنا سادہ نہیں ہے کہ جاتے جاتے اپنی مارکیٹنگ کر کے گئے ہیں، وہ بھی کر کے گئے ہیں۔ جو 3 تبدیلیاں آئی ہیں اس فیصلے کے بعد، وہ آپ ذہن نشین کر رہے ہیں۔ ایک تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ تمام کے تمام جو مقدمے ہیں جو نیب میں ترامیم کے بعد ختم کر دیے گئے تھے، نیب کی کورٹس نے یہ واپس کر دیے تھے مقدمات۔ نیب کو یہ کہہ کہ جی متعلقہ محکموں کو یہ مقدمات بھیج دیں، کیونکہ ان ترامیم کے بعد ہم یہ مقدمات سن نہیں سکتے، وہ 7 دن کے اندر بحال ہو جائیں گے۔ تو نیب کے مقدمات ایک تعطل کے بعد دوبارہ سے آپ کو بحال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے 7 دن کے اندر، ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام عوامی عہدیداران پرانے موجودہ، ان سب کے خلاف مقدمات جو ختم کیے گئے تھے وہ بحال کر دیے گئے ہیں۔ تیسرا یہ کہ 50 کروڑ سے کم مالیت کے جو کرپشن کے مبینہ مقدمات تھے وہ نیب کے دائرہ کار سے نکال دیے گئے تھے ترامیم کے ذریعے، ان کو دوبارہ سے نیب کے دائرہ کار میں واپس کر دیا گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بے نامی کی جو ڈیفینیشن ہے، یعنی اگر کسی پر یہ الزام لگتا ہے کہ اس نے کرپشن کے پیسے کو کسی کے نام سے جائیداد لے کر انویسٹ کر دیا ہے، تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس شخص کو پکڑ سکتے ہیں۔ ترامیم کے بعد یہ کر دیا گیا تھا کہ صرف اس شخص کو پکڑ سکتے ہیں یا اس کے نون بے نامی دار کو پکڑ سکتے ہیں، یعنی اگر پرسن ایک نے کرپشن کی ہے اور پرسن بی کے نام پر اس نے جائیداد لی ہے تو پرسن بی کو پکڑ سکتے ہیں۔ ترامیم سے پہلے جو معاملہ تھا جو بحال کر دیا گیا ہے وہ یہ کہ اے کو بھی پکڑ سکتے ہیں، بی کو بھی پکڑ سکتے ہیں، سی ڈی ای آل دا وے ٹو زی، یہ زی تک جو پکڑ دھکڑ کا عمل ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے۔ تو اب تو آپ دیکھیں ان مقدمات کے دائرہ کار میں کتنے لوگ آتے ہیں، پرانے مقدمات بحال ہوتے ہیں، اور معاملہ صرف پرانے مقدمات کا نہیں ہے، معاملہ نئے مقدمات کا بھی ہے۔ اچھا، اس کا تجزیہ میں کرتا ہوں کہ اس کی سیاسی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ ذرا میں جسٹس بندیال صاحب کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ 1 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، 54 اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور اس کے بعد جب فیصلہ محفوظ کیا گیا تو ساتھ ایک جملہ کہہ دیا گیا کہ شارٹ اینڈ سویٹ میں فیصلہ دوں گا۔ تو ایک مارکیٹنگ ہائپ کریٹ کی گئی، پھر اس جملے کو باقاعدہ بعض میٹنگز کے اندر دہرایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو بھی غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے، اس کو بھی غلط انداز سے پیش کیا گیا، دہراتے رہے یہ بات کرتے ہوئے، تو ایک میڈیا ہائپ کریٹ کی۔ اور آج صبح جب فیصلہ اناؤنس کرنا تھا تو اس سے پہلے ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی کہ یہ دیکھیں اس وقت پہ فیصلہ اناؤنس ہوگا، سارے ٹی وی چینلز الرٹ ہو گئے، اور پیک ٹائم جو میڈیا کا پیک ٹائم ہے تقریباً جو 12 اور 12:30 کے درمیان ہوتا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے، تاکہ تمام لوگوں کی توجہ ہو، اس کے اوپر بیپرز بھی ہوں، رپورٹنگ بھی ہو، اور پھر سارا دن یہ چلتا رہے، پھر سارے ٹاک شوز چلتے رہیں، یہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا۔ تو مارکیٹ کر کے انہوں نے جاتے جاتے یہ فیصلہ اناؤنس کیا ہے۔ اس کا ان کو ذاتی فائدہ کیا ہے؟ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو آتے ہوئے بات کرتے ہیں اور جو جاتے ہوئے بات کرتے ہیں وہ آپ کے تمام کیریئر کو ڈیفائن کرتی ہے۔ تو بندیال صاحب نے یہ اہتمام کیا ہے زبردست قسم کا کہ جاتے جاتے جو آخری بات ان سے منسوب کی جائے وہ یہ کہ کیا دبنگ آدمی تھا، نیب کی امینڈمنٹس کو پھڑکا کے گیا اور اس نے کرپشن کے خلاف کیا جہاد کیا، واہ واہ سلام ہے آپ کو۔ تو بندیال صاحب نے اپنی مارکیٹنگ کا بڑا زبردست بندوبست کیا، اپنے آخری جو حوالہ ہے اپنے کیریئر کا وہ انہوں نے ایک ایسا بنایا ہے جو بہت ہی ایک پاپولر قسم کا حوالہ ٹاک شوز میں آپ کو نظر آئے گا، اور بعض چینلز کے اوپر اس کے اوپر یہ ڈیبیٹ بھی ہوتی نظر آئے گی جی کہ واقعتاً نیب کی ترمیم جو تھی اس کو ختم کرنا بنتا تھا، اور بندیال صاحب نے کام کر دیا اور سلام ہے ان کو۔ تو اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا وہ دھلے گا تو نہیں، لیکن کم از کم وہ حوالہ اتنا پرومیننٹ نہیں بنے گا۔ تو اس حد تک تو بالکل انہوں نے بینیفٹ کیا، لیکن حقیقت میں کیا صرف اسی کام کے لیے کیا گیا؟ اسی کام کے لیے نہیں کیا گیا۔ اب میں آپ کو اس کی امپلیکیشنز بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان اور ان کی جماعت تو فارغ ہو چکی ہے، عمران خان جیل کے اندر موجود ہے، اور وہ اگلے انتخابات کے دوران یا اس کے بعد بھی آپ کو باہر آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر باہر آتے ہیں تو دوبارہ پکڑے جائیں گے۔
جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ایک استعارہ ہے کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اس نے جس قسم کے کام کیے ہیں وہ ان کے گلے میں ایسے پڑیں گے کہ ان کو لے کے ڈوب جائیں گے. تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے ان کی پکڑ دکڑ، ان کے مقدمات بھی واضح ہیں. تو 9 مئی اور اس کے علاوہ جو پرانے کیسز ہیں انہوں نے تو عمران خان کی جماعت کو تہس نہس کر دیا، اس کو توڑ پھوڑ دیا. اب معاملہ آتا ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں جو ظاہراً بینیفیشری ہیں عمران خان کی غیر موجودگی کی، ان جماعتوں کو نتھ ڈالنے کے لیے کیا بندوبست ہونا چاہیے. تو بندیال صاحب نے ان ترامیم کو اڑا کے نیب کو اسی نیب میں کنورٹ کر دیا ہے جو بہت متحرک رہی عمران خان کے دور میں بالخصوص اور 2018 کے انتخابات کے ارد گرد، جس نے اس وقت کے جو ناپسندیدہ سیاسی آؤٹ فٹس تھے یا اس کے اندر دھڑے تھے یا لوگ تھے ان کو فارغ کیا. 2 سال لوگوں کو جیلوں کے اندر رکھا، بیوروکریٹس کو انہوں نے جیلوں کے اندر رکھا اور تہس نہس کر دیا. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے انہوں نے بنا دی عمران خان کے لیے. اب یہ وہی نیب دوبارہ واپس آ رہی ہے. تو پرانے مقدمے ہی صرف گلے نہیں پڑیں گے، جو نئے مقدمے کھلیں گے اس فیصلے کے بعد ان کی جب آواز آپ کو آئے گی تو پتہ چلے گا کہ آنے والے انتخابات کس نوعیت کے ہیں. آلریڈی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا اثر کس پر پڑے گا. بادامی صاحب کے شو میں فیصل بابڈا نے یہ کہا. آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب ہیں جو ایک سٹروک کھیلنے والے ہیں میرے خیال سے کل کی تاریخ میں پاکستانیوں کی بہتری کے لیے، اور جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں نیب ترامیم کے تناظر میں کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں میں نیب ترامیم کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ کیسز کھل جائیں گے، خواہشات کا ملبہ گر جائے گا. میاں نواز شریف صاحب سعودی عربیہ آتے، دبئی آتے، لیکن میڈیکل فیسلٹیز ان کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دیتی، اور پاکستان آنے کی اجازت تب دیں گے جب ان کا فرمائشی پروگرام پورا ہوگا. تو وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نواز شریف آپ کو واپس آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ سپٹمبر اکتوبر میں تو مجھے نظر نہیں آ رہے سر. حالانکہ کل کے فیصلے کے بعد تو شاید اور بھی ڈیلے ہو جائے. تو ان کی جو فورکاسٹ ہے وہ درست ثابت ہوئی. نواز شریف پر اس کا کتنا اثر ہوگا؟ پرانے مقدمات کی میں بات نہیں کر رہا، اگرچہ نون لیگ کے بھی لوگ بہت سے جو ہیں وہ اس کی زد میں آتے ہیں پرانے مقدمات کے کھلنے کی. نئے مقدمات بھی بنے گے، اب نیب کو روک نہیں سکتے. پیپلز پارٹی بھی اس کی زد میں آئے گی، بیوروکریٹس بھی اس کی زد میں آئیں گے. نئے مقدمات کی بات کر رہا ہوں. اب نیب جو ہے اس کا ہاتھ رکا ہوا نہیں ہے، وہ لوگوں کو بار ثبوت جو ہے یہ بھی اس فیصلے کی زد میں آیا ہے. یہ کہا جاتا تھا کہ نیب استعمال کرتی تھی بار ثبوت کو ایک درے کی طرح اور لگاتی تھی اپنے آگے ان لوگوں کو جو اس کشمکش میں سالوں گزار دیتے تھے کہ جی ہم پر الزام لگ گیا، اب ہم ہی نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے. تو الزام لگنے کا جو عمل ہے وہ نیب نے جس طرح پہلے استعمال کیا اب اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا. بیچ میں یہ ترمیم کی گئی تھی جی کہ اگر کسی پر الزام لگے تو جو الزام لگا رہا ہے اس نے ثابت کرنا ہے، اس کو بھی فارغ کر دیا گیا. تو الزام لگا کر لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا اور اس کے بعد مقدمات چلیں گے. ایک چیز انہوں نے تبدیل نہیں کی اور وہ یہ تھی کہ ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ نیب جو ہے لوگوں کو 90 دن جو ہے وہ کسٹڈی میں رکھ سکتی ہے. تو اس کو 14 دن کر دیں، اس کے بعد 14 دن کو ہٹا کے 30 دن کر دیں. وہ تبدیل اس فیصلے نے نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ تبدیل کرتے تو عمران خان ان کی جماعت کے جو لوگ تھے وہ 90 دن کسٹڈی کے اندر رہتے. لیکن وہ ریڈنڈنٹ ہے، وہ تو ویسے ہی جیلوں کے اندر موجود ہیں اور دوسرے مقدمات کی زد میں ہے، تو کوئی خاص عمران خان کو اس سے فائدہ نہیں ہوا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ بندیال صاحب نے اپنے لیے ایک زبردست حوالہ بنایا ہے جاتے جاتے، اور اس کے بعد سیاسی طور پر ایک بھونچال پیدا کیا ہے جس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے آنے والے انتخابات سے پہلے عمل میں.